کہ جسے علی سجدہ کرے. خوش نصیب ہو شیعہ علی. کل کی مجلس میں نے یہاں ختم کی اور وہیں سے شروع کرنا. خوش نصیب ہو کہ اللہ نے علی جیسا عظیم امام عطا فرمایا. اب میں قصیدہ پڑھنے چلا ہوں, ذرا سر اٹھا کے بیٹھنا. ہمارے عظیم الشان اسکالر گزرے ہیں ڈاکٹر علی شریعتی. جس طرح ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں علامہ اقبال کا ایک نام ہے, اسی طریقے سے ایران میں ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک بہت بڑا نام. بہت بڑے فلاسفر تھے. ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے مطابق فرماتے ہیں, اے شیعان علی تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا. اب مل کے عبادت کرو حیدری. کائنات میں اللہ نے ایک ہی بنایا, علی بنایا, اور وہ تمہارے حصے میں آیا. علامہ حسین بختیار صاحب قبلہ میرے استاد معظم, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. قبلہ کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند تھا اور میں کہا کرتا ہوں کہ امر ہو گیا یہ جملہ قبلہ اعلام کا. قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر نظر کرم فرمائی ہے اور ہمارے ساتھ یوں محبت اور اخلاص کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے مولا علی کو الگ کر کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا. جو ہے انہوں نے مولا امیر کو الگ کر کے ہمارے مثال بڑی خوبصورت ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کوچ میں سفر کر رہے ہوں, کسی بس میں سفر کر رہے ہوں اور کوچ کے فرنٹ پہ لکھا ہو یا علی مدد یا علی لکھا ہو تو سواریاں بیٹھے بٹھائے کہہ دیتی ہیں یا کوچ کا مالک شیعہ ہے یا ڈرائیور شیعہ ہے. کوئی گاڑی جا رہی ہو, گاڑی کے اوپر لکھا ہو یا علی تو لوگ کہتے ہیں کوئی شیعہ جا رہا ہے. کسی مکان پہ لکھا ہو علی منزل, لوگ کہیں گے کسی شیعہ کا مکان ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کسی بچے کا نام ہو غلام علی, علی عباس, بس بچے کے نام میں نام علی آیا تو اب اس سے مذہب پوچھنے کی ضرورت. اسی لیے ہمارے ہاتھیوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھو, کہ جب لوگ تمہارے بچے کا نام پوچھیں تو پھر انہیں مذہب پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. مصائب کی نہیں, فضائل کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں. دربار شام میں یزید ملعون نے میرے مولا سید سجاد سے پوچھا, قیدی آپ کا نام کیا ہے؟ میرے مولا سید سجاد فرماتے ہیں میرا نام علی ابن الحسین. یہ ملعون بغض علی میں غرق تھا. اس نے کہا قیدی میں نے تو یہ سنا ہے کہ علی میدان کربلا میں مارے گئے. میرے امام فرماتے ہیں وہ میرے بھائی علی اکبر تھے, ایک میرے بھائی علی اصغر تھے کہ جن کے سروں پہ اللہ نے تاج شہادت کو رکھا ہے. یہ ملعون بغض امیر المومنین میں غرق تھا جو جلا کے کہتا ہے قیدی آپ کا نام بھی علی, ان کا نام بھی علی, چھوٹے کا نام بھی علی, ایک علی اکبر, ایک علی اوسط, ایک علی اصغر, تو کیا آپ کے بابا حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا؟ اس وقت میرے مولا سید سجاد نے اپنے بابا, اپنے دادا علی صاحب نہج البلاغہ کے لہجے میں اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید سن, تیرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ میں روئے زمین سے نام علی کو مٹا کے چھوڑوں گا. میرے بابا حسین نے یہ طے کیا تھا اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا فرمائے, میں ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ علی رکھوں گا تاکہ روئے زمین پر قیامت تک نام علی گونجتا رہے. مل کے کسی بچے کا نام پوچھے غلام علی, علی عباس, اب مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی سے کہہ دے کہ کسی شیعہ کا بچہ ہے, آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ, سب مسلمانوں کا, محمد رسول اللہ سب مسلمانوں کا. جیسے کلمے میں آیا علی ولی اللہ, سارا کلمہ شیعوں.
آپ آزان کہیں 4 مرتبہ اللہ اکبر، سب مسلمانوں کی 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب مسلمانوں کی 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سب مسلمانوں کی جیسے آزان میں آیا اشہد ان علی ولی اللہ، اگلی پچھلی ساری آزان شیعوں کی۔ کیا مطلب؟ توجہ کیجئے گا، میں جملہ کہنے والا ہوں، کیا مطلب؟ یعنی جہاں جب بھی جس بھی مقام پہ نام علی آ گیا وہ چیز ہو گئی شیعوں کی۔ تو قبلہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں یاد رکھنا، تمہاری موت پر کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ لکھا ہے علی اور ولی اللہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اب تو بھائیوں کو بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے مولا علی کو الگ کر کے خوش نصیب ہو اے شیعان علی کہ تمہیں اللہ نے علی جیسا عظیم امام عطا فرمایا۔ استاد میرے سامنے سفید بزرگ بھی تشریف فرما ہے، ان بزرگوں کے لیے ایک جملہ میں کہنے کو دل، استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ نجفی استاد العلماء کے جملے ہیں، سرائکی میں مجلس پڑھا کرتے تھے۔ اب مجھے 25 سال ہو گئے مسلسل، یہ میرا 25واں عشرہ ہے جو میں ڈیرہ غازی خان میں مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ بچے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، اب وہ ابا بن گئے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے ڈیرہ غازی خان پڑھ۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب مجھے بھی سرائکی آنے لگی ہے اور کچھ لوگ تو اب مجھے ڈیرہ غازی خان کا ہی سمجھنے لگے۔ اتنا میں نے ڈیرہ غازی خان میں پڑھا ہے، یہاں بھی کالا میں میرے دوست بیٹھے، یہاں بھی 2 عشرے میں نے کالا میں پڑھے ہیں، تو بڑا عرصہ مجھے ہو گیا ہے، تو مجھے بھی اب سرائکی بھی آتی ہے۔ میں شاید پنجابی زبان میں مجلس نہ پڑھ سکوں لیکن سرائکی میں پڑھ سکوں، سندھی میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ میں 16 سال سندھ میں رہا اور قبلہ جانل شاہ کاظمی صاحب جب تشریف لائے، شروع میں تھا، ابھی مجھے 1 مہینہ ہوا تھا، تو جانل شاہ کاظمی صاحب قبلہ نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر آپ سندھ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کی مقامی زبان سیکھیں۔ پھر میں نے 6 مہینے میں سندھی زبان سیکھی اور پورے 16 سال میں نے سندھی میں درس پڑھایا۔ میں سندھی زبان میں اسی طرح مجلس پڑھ سکتا ہوں جیسے اردو میں پڑھوں۔ توجہ فرما رہے، سرائکی میں پڑھ سکتا ہوں۔ قبلہ کی زبان سرائکی تھی، وہ سرائکی ہی میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ان کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے، قبلہ فرمایا کرتے تھے، قبلہ فرمایا کرتے تھے، بیوی اطاعت گزار نہ ہوئی، اولاد فرما بردار نہ ہوئی، دل علی نہ ہوئی نہ جمے ہاں۔ فرماتے بیوی اطاعت گزار نہ ہوئی، اولاد فرما بردار نہ ہوئی، دل علی نہ ہوئی، دنیا جانن دا فائدہ کیا ہے؟ لیکن عربی کیا ہے علی؟ پلٹ کے فرماتے ہیں بیوی اطاعت گزار ہوئی، اولاد فرما بردار ہوئی، دل علی دی بنا ہوئی، ول بھاویں ایک ٹائم دا کھاون دا ہوئی تے بھاویں نہ ہوئی مگر دل علی ہوئی۔ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت کا جوہر ہے، جس کے دل میں علی کی محبت کا موتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے میرے چھوٹے امام کی بارگاہ میں، فرزند رسول بڑا غریب ہو، مسکین ہو، میری مدد کیجیے، بڑا غریب، بار بار اس نے غربت کا اظہار فرمایا۔ میرے امام نے فرمایا کہ کیا تیرے دل میں میرے جد امیر المومنین کی محبت و ولایت کا موتی نہیں ہے؟ کہا بے شک میں اپنے سینے میں آپ کے جد علی کی ولایت کا موتی سجائے ہوئے ہوں۔ حضرت نے فرمایا پھر میرے ساتھ اگر تو، امام نے اس کا شعور بیدار کرنا چاہا کہ اگر تو میرے ساتھ سودا کر سکتا ہے، میں کائنات کا امام ہوں، علی کی ولایت مجھے دے دے، کائنات کی ساری سونا جواہرات امام تیرے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ اٹھ کھڑا ہوا، پیچھے ہٹا، کہا مولا 7 اقالیم، 7 آسمان و 7 زمین، عرش تا فرش
کائنات کی ساری نعمتیں اگر میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جائیں اور مجھے کہا جائے کہ میں علی کی ولایت دل سے نکال دوں، میں پوری کائنات کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا سکتا ہوں، علی کی محبت و ولایت دل سے نہیں نکال سکتا۔ پر میں آج کے بعد پھر غریب نہ کہلانا، غریب وہ ہے جس کے دل میں علی نہیں ہے۔ خوش نصیب ہو شیعہ علی، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ منزل غدیر پر پیغمبر نے علی کی امامت و ولایت کا اعلان فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ نے علی کو مولا بنایا اور لقب امیر المومنین اللہ نے علی کو منزل غدیر پر عطا فرمایا۔ ایک بات میں اور نوجوانوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، بعض پروٹوکول مخصوص ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ربی یہ ذات توحید کا پروٹوکول ہے۔ مخلوق کے نام کے ساتھ کسی نبی، کسی امام، کسی معصوم کے نام کے ساتھ جل جلالہ آپ نہیں لگا سکتے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ توحید کا پروٹوکول ہے، جل جلالہ ربی ذات توحید کے ساتھ مخصوص ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی کا پروٹوکول ہے، آپ کسی امام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لگا سکتے۔ علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول ہے، رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغمبر کے مخلص اصحاب کا پروٹوکول ہے، رحمت اللہ علیہ یہ بزرگان دین کا پروٹوکول ہے، یہ مخصوص ہے۔ امیر المومنین کا پروٹوکول اللہ نے علی ہی کے لیے فقط آسمانوں سے نازل فرمایا۔ اب سرکار یہاں سے میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے میرٹ پر ایک جملہ میں نے کہا تھا ایک بڑا جلسے میں، مومنین نے میرے اس جملے کو بہت پسند کیا۔ یہ بڑا باذوق مجمع ہے، میں نے کل ہی سے آپ کا ذوق سماعت دیکھ لیا اور پہلے بھی جانتا ہوں، یہاں میں پڑھ چکا ہوں۔ تو اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا اور جملہ یہ تھا کہ اللہ نے میرے آقا کو میرٹ پر امیر المومنین بنایا۔ علی کے اوصاف دیکھ کر، علی کی خدمات دیکھ کر، علی کی قربانیاں دیکھ کر، علی کے شرف دیکھ کر، میرٹ پر اللہ نے علی کو امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا۔ یہ لقب مخصوص ہے میرے مولا علی کے ساتھ، اور جو ہے میں نے دمت صاحبہ میں یہ روایت پڑھی ہے، میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی مومن نے پکارا یا امیر المومنین، میرے مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا، فرزند رسول کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ کہا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب اللہ نے مخصوص کر دیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ او بھائیو یہ پروٹوکول تھا علی کا، اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین بنایا۔ یہ لباس میں اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں، یہ لباس تھا علی کا، یہ جچتا تھا علی کے تن پہ، یہ لقب علی کا تھا، اللہ نے میرٹ پہ علی کو عطا فرمایا تھا، لیکن علی کے دشمنوں کو علی کا یہ لقب پسند آ گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین اور بادشاہوں کو مولا علی کا یہ لقب امیر المومنین پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ ٹھیک ہے جوید صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ میں 5 قصیدوں جتنا لطف آئے گا اگر بات سمجھا سکا۔ یہ لباس تھا علی کا، جچتا تھا علی کے تن پہ، یہ میرٹ پر اللہ نے علی کو امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا، علی کے دشمنوں کو پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ میں بات کرتا ہوں، اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر اور کنگال کو بادشاہ کا لباس پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا، وہ مسخرہ ہی تو لگے گا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، بادشاہ کا لباس پہننے سے کوئی کنگال فقیر بادشاہ تھوڑا ہی بن جائے گا۔ یہ لباس تھا علی کا، اللہ نے میرٹ پر عطا فرمایا تھا۔ علی کے دشمنوں کو علی کا یہ لباس پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ یہ ہے ذوق سماعت، یہ ہے ذوق سماعت، یہ ہے شعور کی بیداری۔ جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا
پھر ان کا مقدر کیسے پھوٹا، پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے. میں جملہ موترزہ کے طور پر روک کر ایک بات کہنا چلا بات کو سمجھانے کے لیے، اس جملے کو کما حق کو ہوا تک پہنچانے کے لیے بیچ میں ایک جملہ ایڈ کرنے چلا ہوں. ایک سوال کا جواب، کیونکہ یہ مجلس حسین یہ اوپن یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے، یہ سکول ہے سیدہ کے لال کا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فقط سکول ہی نہیں ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ ہائی سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے. پرائمری سکول میں آپ کو چھوٹے بچے ملیں گے، ہائی سکول میں آپ کو لڑکے ملیں گے، کالج میں آپ کو نوجوان ملیں گے، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملیں گے. جہاں گرلز کیمپس ہیں وہاں بوائز نہیں ہوتے، جہاں بوائز ہوتی ہیں وہاں گرلز نہیں ہوتے. یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے زہرا کے بیٹے کا کہ جہاں آپ کو پرائمری کے بچے بھی ملیں گے، 90 سال کا بوڑھا بھی ملے گا، جہاں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی امام حسین کے اوپن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں. اور خدا کی قسم دنیا کے تعلیمی اداروں میں اور سیدہ کے لال کی اس اوپن یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے میں فخر کرو کہ سر اٹھانا زمین و آسمان کا فرق ہے. دنیا کے تعلیمی اداروں میں آپ جائیں، پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، پھر جا کے کسب فیض کریں، پھر جا کے علم حاصل کریں. لیکن یہ کریموں کی درسگاہ ہے، یہاں آئیں علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں. جو ہے یہ نہیں، یہاں فقط نیاز نہیں ملتی، خیرات علم بھی ملتی ہے. یہ سخیوں کا دروازہ ہے. اور میں 4-5 مقامات سے پڑھ کے یہاں پہنچتا ہوں، یہاں سے جا کے بھی مجھے پڑھنا ہوتا ہے. ہر جگہ میں دیکھتا ہوں مومنین جہاں مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں وہاں نیاز کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور عزاداری پر مومنین اتنی فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں، فراخ دلی سے چندہ دیتے ہیں، فراخ دلی سے سبیلے لگاتے ہیں، فراخ دلی سے نیازیں دیتے ہیں. نام حسین پہ میری قوم اس قدر خرچ کرتی ہے، اور نام حسین پہ خرچ کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. اب جاوید صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ایک ربائی مجھے یاد آ رہی ہے، رضا سرسوی کی ربائی ہے، ابھی فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے عظیم شاعر، میرے پسندیدہ شاعر تھے رضا سرسوی. وہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، آپ کو بھی پسند آئے گی. وہ فرما رہے تھے 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں. ربائی نہیں سنتے آپ؟ حضرت توجہ فرماؤ. 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ. مل کے ہے جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، یہ مجلس حسین یہ درسگاہ ہے کربلا والوں کی. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں دوران مجلس، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے اور آپ کی مجلس بھی بارگاہ توحید میں درجہ قبولیت حاصل کرے. ایک سوال کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں لائق سجدہ ذات کون سی ہے؟ سارے بولو اللہ. لائق سجدہ صرف اللہ کی بات ہے بس. سجدہ کسے کہتے ہیں؟ 7 اعضاء کا زمین پر کسی کے لیے ٹیکنا یہ سجدہ ہے. یہ صرف ذات توحید کے لیے زمین پہ ٹیکا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ. قرآن مجید کی آیت ہے لیکن وہ سجدے والی آیت ہے. اگر میں پڑھوں گا تو مجھ پہ بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، آپ پہ بھی سجدہ واجب ہو جائے گا. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے سجدہ اسے کرو جسے معبود مانتے ہو. سجدہ صرف معبود کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے. ایک بات کی وضاحت میں کرنا چاہ رہا ہوں، نوجوان اس بات کو پلے باندھ کے جانا. یاد رکھنا تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں. شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدے کا وجود ہے ہی نہیں.
یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کو سجدہ، یہ فلاں کو سجدہ۔ سجدہ صرف ایک ہے اور وہ ذات توحید کے ساتھ مختص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف ایک ہے۔ ہاں تعظیمی سجدے کا یہ تفسیر میں رائے لوگ بیان کرتے ہیں کہ میاں ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ کیا، یاد رکھنا ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو۔ جو سمجھنا چاہتے ہیں مجلس کو میرا ساتھ دیجیے گا۔ کیا سنی دوست بیٹھے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف؟ کعبہ کی طرف۔ اگر کوئی کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ کعبہ کی نسبت ہے وہ بیت اللہ ہے، اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ اللہ کے حکم کو ہے، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ ملائکہ کا رخ آدم کی طرف تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ کوئی بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے، قرآن میں ذکر ہے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑے، تو انہوں نے جناب یوسف کو سجدہ نہیں کیا، یوسف کو پاتے ہی اللہ کے شکر کا سجدہ کیا جس نے یوسف ملایا۔ زائرین یہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ نے مجھے بھی 5-7 مرتبہ شرف زیارت امام حسین بخشا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب زائرین جاتے ہیں نا کربلا اور سواری کربلا میں انٹر ہوتی ہے تو جیسے ہی پہلی نگاہ زائرین کی پڑتی ہے نا روضہ مظلوم پر، تو زائرین بسوں سے اترتے ہیں، فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ وہ مولا حسین کو سجدہ نہیں کرتے، وہ ذات کے شکر کا سجدہ کرتے ہیں جس نے کربلا دکھائی، جس نے مولا حسین سے ملایا، تو وہ شکر کا سجدہ ہے، کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ دلیل سنیے گا میری، دلیل یہ ہے، یہ مجلس علم ہے، یہاں سے کچھ میرے بچے سیکھ کے جائیں، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں انہیں سبق سنا رہا ہوں، اس لیے اللہ نے مجلس حسین کے 2 حصے رکھے ہیں، ایک حصہ علم ہے، ایک حصہ ثواب ہے۔ میں بزرگوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ثواب اپنے کھاتے میں رہنے دیں، علم بچوں کے لیے چھوڑ، اپنی موجودگی میں مجھے بچوں کو سمجھانے دیں کہ میں انہیں بتاؤں کہ مکتب اہل بیت کیا ہے۔ سجدہ صرف اللہ، کوئی تعظیمی سجدہ۔ ایک حدیث ملتی ہے، پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک حدیث صرف پیغمبر کی ملتی ہے، وہ بھی کنڈیشنل حدیث ہے، جس میں نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، اس کا مطلب ہے نگاہ رسالت میں اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے، کوئی لائق سجدہ، صرف ذات توحید کو سجدہ۔ اور میری دلیل سنیے گا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، ان کے نعرہ حیدری، آقی علی، ہمارے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ میری دلیل سنیے گا، اگر تعظیمی سجدے کا ایک سوال کا پھر مجھے جواب دے، میں نے کہا کہ یہ کلاس ہے، یہ سکول ہے زہرا کے بیٹے کا، میں ایک چھوٹا سا مدرس سمجھ لیجئے مجھے، میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، ایک سوال کا مجھے جواب دیں اور کھول کے جواب دیں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں بزرگ تر ہستی کا نام کیا ہے؟ بولو، بزرگ کے ساتھ بعد الخدائے بزرگ توئی قصہ بکو۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ تر ہستی کائنات میں ہے تو وہ نبی کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا تو کبھی تو مولا علی نبی کو تعظیمی سجدہ کرتے ہے نبی، کبھی تو جناب
سیدہ اپنے بابا کو تعظیمی سجدہ کرتی، کبھی تو حسنین اپنے بابا کو تعظیمی سجدہ کرتے، کبھی تو جناب سیدہ مولا علی کو تعظیمی سجدہ کرتی، کبھی تو سرکار ابوالفضل عباس شہنشاہ وفا اپنے مولا حسین کو تعظیمی سجدہ کرتے۔ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف ایک ہے اور وہ ذات توحید کے لیے ہے۔ تو اب میں یہاں سے بڑی علمی گفتگو شروع کرنے والا ہوں، جن انسانوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اس ذات کو سجدہ نہ کیا جو لائق سجدہ ذات تھی، تو پھر ان کی پیشانی کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ جو سمجھ رہے ہو وہ تو بولو نا یار۔ پھر ان کی پیشانی کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ وہ انسان کبھی پتھر کے سامنے جھکا، کبھی آگ کے سامنے جھکا، کبھی درخت کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں گائے، کہاں انسان کہاں بندر، کہاں انسان کہاں آگ۔ لیکن ذوق سجدہ کو تسکین پھر بھی نہ ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسے سجدہ نہیں کیا جو لائق سجدہ ذات تھی۔ تو پھر انسانوں کو خسیس چیزوں کے سامنے جھکنا پڑا۔ ختم ہوگی میری تمہید، میں اس نقطے کے قریب آ گیا جو میں پیغام آج کی مجلس میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے معراج پر میرے مولا کو امیر المومنین بنایا۔ یہ لقب تھا علی کا، اللہ نے معراج پہ عطا فرمایا تھا۔ علی کے دشمنوں کو علی کا یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ تو جن لوگوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ سنا دوں کیسے کیسے امیر المومنین ملے۔ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں دو کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین۔ آپ کی خاموشی کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے۔ دوبارہ جملہ سنیے گا، جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، پھر ان کا مقدر کیسے پھوٹا، پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے۔ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، حد ہو گئی جمعے کی نماز خود کو پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسا ہوگا پھر مومن شمر جیسا ہوگا۔ جب ہم نے اس ہستی کو امیر المومنین مانا جسے اللہ نے معراج پر امیر المومنین بنایا تھا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی؟ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین، جو لعاب رسالت روس کے پروان چڑھا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح بنا وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن خمینی جیسے ہوں گے۔
تو پھر مومن خمینی جیسے ہوں، پھر مومن سید علی خامنائی جیسے ہوں گے، پھر مومن سید حسن نصر اللہ جیسے ہوں گے۔ یار جس شان کا مولا ہے مومن بھی تو اسی شان کا ہو۔ عادل امام کا شیعہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں علمین کے بیچ میں بیٹھا ہوں، علم عباس کے سائے میں آپ بیٹھے ہو، مسافر ہوں سید ہوں، ہاتھ باندھ کے ایک آپ سے عدالت چاہتا ہوں، انصاف کیجیے گا، مولا ہو امام المتقین جیسا تو مومن کیسا ہونا ہے؟ مومن پنگی ہونا چاہیے، چرسی ہونا چاہیے، مومن بے ریش ہونا چاہیے، مومن بے نماز ہونا چاہیے، مومن آوارہ گرد ہونا چاہیے، چور و چکا ہونا چاہیے۔ یار خدا کا خوف کرو، اللہ نے جس شان کا مولا دیا ہے مومن بھی تو کردار بلند کرے، مومن بھی تو اپنے کردار کو بلند کرے۔ یاد رکھنا صرف 14 کے نام یاد کر لینے والا شیعہ نہیں ہوتا، 14 کا کردار اپنانے والا شیعہ ہوتا ہے۔ دین کو سمجھو، اس دین پہ عمل کرو، اس دین پہ اولاد بطول کا بڑا خرچ ہو۔ آج علی ولی اللہ کی اذانیں دے رہے ہو، خوش نصیب ہو، علی کی ولایت آپ تک پہنچانے کے لیے حسین کی 4 سالہ بچی نے شمر کے تماچے کھائے۔ دین آپ تک پہنچانے کے لیے حسین نے اپنے نانا کا وطن مدینہ چھوڑا۔ محرم سے پہلے 2 دن پہلے سے لے کر آج بھی یہاں سے بات ہوئی، مولانا فرما رہے تھے کہ مولانا ہمارے یہاں علاقے میں رواج ہے، پہلی تاریخوں میں تیاری سنتے ہیں، ماتمی عزادار تقاضا کرتے ہیں ذاکر سے کہ ہمیں سادات کی مدینہ سے تیاری سنائیں۔ میں جب یہ فرمائش سنتا ہوں نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عزادار مومن ماتمی تو آج تیاری سن رہا ہے، علی کی بیٹیوں کو تو 6 مہینے ہو گئے ہیں جگروں میں روتے ہیں۔